حدیث قدسی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک اللہم صلی علی خیرات ماشاءاللہ ساتھی ذکر آپ گھبرائے نہیں کرتا اور یہ چاہنے والوں کے لیے یہی تو ہے اور حدیث قدسی کی میں نے تلاوت کی ہے اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے اے میرے حبیب اگر تمہیں خلق کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آل محمد وجہ تخلیق کے کائنات اے حبیب اگر تمہیں خلق نہ کرتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا نہ زمین کا فرش بچھاتا نہ آسمان کا شامیانہ بناتا نہ چاند میں اجالا ہوتا نہ سورج میں روشنی ہوتی نہ ستاروں میں ٹمٹماہٹ ہوتی نہ درختوں میں شادابی ہوتی نہ دریاؤں میں روانی ہوتی نہ پہاڑوں میں بلندی ہوتی نہ پھولوں میں لہر ہوتی نہ تاروں میں کھٹک ہوتی نہ ہواؤں میں شور ہوتا نہ دریاؤں میں شور ہوتا یہ ساری کائنات ہم نے تیرے لیے خلق کی ہے آپ آ رہے ہیں آپ اس کے صدقے میں جا رہے ہیں اس کے صدقے میں بول رہے ہیں اس کے صدقے میں دیکھ رہے ہیں اس کے صدقے میں دیکھ رہے ہیں سانسیں لے رہے ہیں اس کے صدقے میں یہ ساری کائنات کو گلشتہ پروردگار نے بنایا میرے حبیب اگر تو نہ ہوگا تو کائنات کو خلق نہ کرتا یہی نہیں اس کے بعد حسین سے خصی میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے لولا لی لما خلقتک لولا لی لما خلقتک اے میرے حبیب اگر علی کو خلق کرنا نہ ہوتا تو تمہیں خلق نہ کرتا حدیث رکی نہیں ارشاد ہوتا ہے لولا الفاطمہ لما خلقتک اگر فاطمہ کو خلق کرنا نہ ہوتا تو محمد تمہیں خلق نہ کرتا علی تمہیں خلق نہ کرتا حدیث یہی پہ نہیں رکی ایک اور رکے طرف اشارہ کر رہا ہو لولا الفاطمہ لما خلقتک اگر اے فاطمہ تمہیں خلق کرنا نہ ہوتا تو محمد تمہیں خلق نہ کرتا علی تمہیں خلق نہ کرتا اور ارشاد ہوتا ہے لولا الحسن لما خلقتک اے حسنین اگر تمہیں خلق کرنا نہ ہوتا نہ محمد تمہیں خلق کرتا نہ علی تمہیں خلق کرتا نہ فاطمہ تمہیں خلق کرتا اسی لیے سرکار نے فرمایا انا من الحسین صلاۃ محمد اللہ سورہ نور میں اللہ سورہ نور میں فاطمہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے سورہ نور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن ہوئے اللہ ان گھروں کی تعظیم و بلندی کا حکم دے رہا ہے جس گھروں میں ذکر پروردگار تسبیح خدا ہوتا ہے سرکار نے تلاوت کی ایک عرب کھڑا ہو گیا کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ یہ کون سے گھر ہیں جس کے لیے اللہ تعظیم و بلندی کا حکم دے رہا ہے فرمایا بیوت الانبیاء یہ آدم کے گھر ہے یہ نوح کے گھر ہے یہ ابراہیم کے گھر ہے یہ موسیٰ کے گھر ہے فوراً بیٹھ گیا اس کے بعد اب جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں فوراً ابو بکر کھڑے ہو گئے اشارہ کیا حسن علی کی گھر کی طرف
علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی ہے جن کے لیے اللہ تعظیم و بلندی کا حکم دے رہا ہے؟ سرکار نے مسکرا کے کہا میرا فاضل یہ تو ان سے افضل ہے، علی و فاطمہ کے گھر آدم سے افضل ہے، نوح سے افضل ہے، ابراہیم سے افضل ہے، موسیٰ و عیسیٰ سے افضل ہے۔ یاد رکھو ان گھر کو تم اینٹ پتھر نہ سمجھ لینا، بلکہ وہ ہے جو ان میں رہتے ہیں۔ پروردگار نے ان کے لیے تعظیم و بلندی کا حکم دیا ہے جو اس گھر میں رہتے ہیں۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ علی اس واجب نما ممکن کا نام ہے، علی اس واجب نما کا نام ہے جس کے لیے سرکار نے فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ پھر مولا نے فرمایا انا محمد و محمد انا، میں ہی محمد ہوں اور محمد ہی میں ہوں۔ پھر مولا نے فرمایا انا محمد محمد، میں ہوں محمد محمد ہے۔ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ حالانکہ خدا صاحب نے کہا تھا کہ 25 منٹ مجلس ہوگی تو میں نے اس مضمون کو جو ہے پڑھنا تھا کل کر دیا اور سبھی حضرات نے ماشاءاللہ بہت پڑھا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یاد رکھیے کہ نام علی میں جو اثر ہے وہ کسی اسم میں اثر نہیں ہے، تو نام علی میں اثر ہے، سب میں ہوتا ہے تھوڑا بہت، لیکن ایک مرتبہ مولا کائنات طبیعت ناساز ہوئی، پیغمبر اسلام عیادت کے لیے تشریف لائے، کہا یا علی اٹھو، کہا یا رسول اللہ نکاحت کی وجہ سے اٹھا نہیں جاتا ہے، نکاحت کی وجہ سے اٹھا نہیں جاتا ہے۔ رسول نے فرمایا یا علی کل یا علی فقل، ارے علی علی کہاں اٹھ جاؤ، علی علی کہاں اٹھ جاؤ، اما علی کو بھی علی کی ضرورت ہے تو تم بغیر علی کے کیسے نجات پا جاؤ گے؟ سوال ہے محمد وآل محمد پر۔ اب جو ہے علامہ سید محمد علی عائد اللہ اپنی کتاب جواہر البیان لکھتے ہیں کہ مولا کائنات باہر گئے ہوئے تھے، یہ زمانے ظاہری خلافت کا، اب واپس آ رہے تھے اور دیکھا ایک شخص اور قریب آیا، مولا علی سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کابو ہے۔ مولا نے کہا تو کہاں جائے گا؟ کا پہلے کوفہ ہے پھر فؤاد ہے پھر سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ اس کے بعد میں پوچھا تبھی کیا ہے؟ مولا پوچھا کیا مذہب کیا ہے؟ کہا میرا جو ہے میں یہودی ہوں۔ یہ تو سمجھا کہ شاید جو ہے ایک بڑا بھائی صاحب ہے، اس کو میں اپنے مذہب میں لے آؤں گا، آج اس کو لانے کو سمجھا خود چلا گیا ہے۔ صحابہ محمد وآل محمد۔ عالم تھا، پڑھا لکھا انسان تھا، کوئی معمولی نہیں تھا، اور اس کے بعد سنے بحث ہوئی ہوتے ہوتے یہاں تک کوفہ آ گیا۔ آنے کے بعد مولا نے کہا یہودی کہتا ہے یار تمہاری مدد آ گئی ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ مولا نے کہا نہیں، میں آپ تجھے منزل تک چھوڑ کے آؤں گا، منزل تک چھوڑ کے آؤں گا۔ میں کو نہیں سمجھا کیا آپ کہتے ہیں، آپ منزل آپ جائے۔ مولا نے کہا نہیں یار میں نے طے کیا مجھے منزل تک پہنچا کے رہوں گا۔ اور سن رہے ہیں سوال ہے محمد وآل محمد۔
یہاں تک چلنے کے بعد آگے مراد اب کیا ہو؟ کوئی چیز میں جس کو عبور کیا جائے، دریا کو پار کیا جائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ارے ہم تو یہ ہیں، ہم تو دیوانے ہیں، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم تو یا علی کر کے پار ہو جاتے، سمجھ گئے؟ اور اس نے ایک مرتبہ میں جب کہا نا، یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، یہودی پڑھا لکھا انسان تھا، پیاری تو علی ہے، ذہن میں جنبش پیدا ہوئی، پانی کم ہو گیا، پار ہو کے عبور کر کے کہتا ہے کہ اے شخص اگر تیرا دین حق ہے تو تو بھی آ جا، اور اگر یہاں پر ایسے ویسے ہوتے تو کیا ہوتا؟ سرحد میں تو محمد والے محمد لگ جاتی ہے۔ پر مولا نے ایک مرتبہ کہا میں آ رہا ہوں، میرے مولا نے پانی کی طرف دیکھا، اب آیت اللہ لکھتے ہیں پانی کی طرف دیکھا، یہ نہیں کہا پانی کم ہو جا، بلکہ کہا پانی جم جا، پانی کا حجر ہو گیا۔ اب مولا کا گھوڑا پانی پہ نہیں ہے، جیسے پہاڑوں پہ چل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر تو یہودی حیران ہو گیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ ابھی تو یہ دریا میں پانی تھا، اب تو گھوڑا ایسا چل رہا جیسے پہاڑ پہ چل رہا ہو، کیونکہ ٹانگوں کی آواز آ رہی تھی۔ یہودی حیران اور پریشان تھا۔ ایک مرتبہ قریب آیا، کہتا ہے کیا علی یہ بتاؤ تم نے کیا پڑھا ہے؟ مولا نے کہا مجھے تو بتا، تو نے کیا پڑھا ہے؟ اصرار ہوا، اصرار ہوا، اصرار ہونے کے بعد کہتا ہے یعنی میں نے کچھ نہیں پڑھا، میں نے تو پانی کو ایلیا کا واسطہ دیا۔ چاہنے والے خاموش بیٹھے رہے، جملے مولانا سوال کہا میں نے تو کچھ نہیں پڑھا ہے، پانی کو ایلیا کا واسطہ دیا ہے۔ اے ایلیا، اے پانی تجھے ایلیا کا واسطہ، میں نے واسطہ ایلیا کا دیا۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا اچھا یہ تو نے جس کا واسطہ دیا وہ تو میں ہوں۔ قدموں پہ گر گیا، قدموں پہ گر گیا، کہتا ہے یا علی کلمہ پڑھائیے۔ مولا نے کہا تو نے نہیں غور کیا تھا، میں نے پہلے کہا تھا تجھے منزل تک پہنچا کے رہوں گا۔ سلام ہے محمد وال محمد۔ خطیب سلوری کیا کہنا میرے مولا کا، جو چیلنج کر رہا تھا کہ پوچھنا ہو پوچھ لو، ممبر کوفہ سے خطبہ دے رہے تھے، اور ایسے میں ایک دہریہ آ گیا، بہت بڑا دہریہ آ گیا۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ علی کو کیا مانے گا؟ آ کے بیٹھ گیا مولا علی کے خطبے میں، آ کے بیٹھ گیا۔ اب بیٹھنے کے بعد خطبہ ختم ہوا، سب سے پہلے مولا کی خدمت میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے یا علی آج میں سمجھا کہ تجھے تخت خلافت نے زینت نہیں دی ہے، تو نے تخت خلافت کو زینت دی ہے۔ میرے مولا کو تخت خلافت نے زینت نہیں دی ہے، علی نے تخت خلافت کو زینت دی ہے۔ علم نے علی کو زینت نہیں دی ہے، علی نے علم کو زینت دی ہے۔ تقوی نے علی کو زینت نہیں دی ہے، علی نے تقوی کو زینت دی ہے۔ شجاعت نے علی کو زینت نہیں دی ہے، علی نے شجاعت کو زینت دی ہے۔ کعبے نے علی کو زینت نہیں دی ہے، کعبے کو علی نے زینت دی ہے۔ جو کائنات کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، اور علی کی زینت ہو اسے زینت کہتے ہیں۔ سب آپ کی سنی سنائی چیزیں ہیں، میں اپنے لہجے اور اپنی زبان میں پڑھ رہا ہوں۔ سلمان ہے کہ محمد والے محمد۔ اب آپ دیکھیے
مولا کی بات آ گئی، ایک بہادر آ گیا، کافر بہادر مولا کے پاس آیا مقابلے میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی میں آپ کا سر لینے آیا ہوں۔ میرے مولا نے جملہ کہا ہے، یہ بتا سر لڑکے لے گا یا بغیر لڑکے لے گا؟ کہنے یہ تو میری بہادری کے لیے توہین ہے۔ تو مولا نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو پھر تلوار اٹھا لے۔ ادھر تلوار اٹھائی، کہا کر مار۔ اب جو کیا مولا نے اپنی تلوار کا اشارہ کیا، اس کی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کہا یا علی میں نے آپ کی صحابت سنی ہے کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اس کے سوال کو رد نہیں کرتے ہیں۔ مولا نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا اپنی تلوار دے دو۔ دیکھا آپ نے کیا کہنا میرے مولا کا، کیا کہنا میرے مولا کا۔ ایسے وقت میں تلوار اس کے حوالے کر دی۔ اب کرنے کے بعد تلوار لے لی، کہتا ہے یا علی اب آپ تو نہتے ہیں، اب نہتے ہیں، وار کروں وار کروں؟ مولا نے کہا وار کر۔ اچھا ایک بات بتا دو علی، اب تمہیں بچائے گا کون؟ میرا خدا بچائے گا، میرا خدا بچائے گا۔ تو سمجھتا ہے یہ تلوار بچائے گی؟ نہیں، میرا خدا بچائے گا۔ یہ ہے علی کا اطمینان خدا پر، یقین خدا پر، میرا خدا بچائے گا۔ اس کے بعد سر کو جھکایا، اور جھکانے کے بعد سوچا، سوچنے کے بعد کہتا ہے یا علی کلمہ پڑھاؤ، یا علی کلمہ پڑھاؤ۔ قدموں پہ گر کے کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔